سب سے پہلے تو سلام پاکستان، جس میں 1 ماہ پہلے تک بدترین مظاہرے ہو رہے تھے، لیڈران کی ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کی جا رہی تھی، اور وہ جنگ سے پہلے مذاکرات میں بہت سی شرائط ماننے کو تیار تھا، اس پر زبردستی جنگ مسلط کر دی گئی۔ ہم نیست و نابود کر دیں گے، ہم سینڈو ہیں، ہم ہرکولیز ہیں، ہم پہلوان ہیں، ہم بدماش ہیں۔ امریکہ نے ایران کو مشرق وسطی کی ایک سپر پاور اور دنیا کا ایک میجر پلیئر بنا دیا۔ اچانک ایران سعودی عرب کے بعد مشرق وسطی کا دولت مند ترین ملک بن جائے گا۔ امریکہ کی صرف ہار ہی ہار ہوئی ہے اور ایران کی واضح فتح ہوئی ہے۔ نہ خلیجی ممالک ایران پر اتنا اعتبار کریں گے کیونکہ اس جنگ کے بعد ایران اس علاقے کا مضبوط ترین ملک ہوگا، اور یہ امن نہیں ہے، یہ فی الحال آپ سمجھ لیجئے کہ جنگ رکی ہوئی ہے، ایک پوز ہے۔ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہڈ حرام جو نتنیاہو ہے اس کا ایم کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور دشمن کی طرف سے معمولی ترین غلطی کی صورت میں اسے مکمل طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے، امریکہ اور ایران نے، پاکستان کے کردار کی اور نام لے کر پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ کل کی رات بڑی بھاری گزری، بہت تشویش میں گزری۔ ٹرمپ نے ایک الٹیمیٹم دیا ہوا تھا کہ میں پلوں کو نشانہ بناؤں گا، توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بناؤں گا۔ پھر رات کو اس نے ایک اور ٹویٹ ڈال دی، کہتا ہے کہ میں پوری کی پوری تہذیب ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد پوری مسلم امہ میں بہت تشویش تھی، ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی۔ ادھر ایران کے بہادر عوام کا ایک عجب رنگ دیکھنے کو ملا۔ وہ گھروں سے نکلے، پلوں اور توانائی کی تنصیبات پر انہوں نے ایک انسانی زنجیر بنا رکھی تھی۔ ان کے موسیقار ان تنصیبات پر بیٹھے دھنیں بجا رہے تھے۔ ہزاروں لاکھوں جانے جانے کا خطرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں پاکستان ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عربیہ، بحرین، ترکی، مصر، ناروے، چین، ان سب کے ساتھ ہی پاکستان مسلسل رابطے میں تھا۔ ایسے وقت میں امریکہ نے ایک معاہدہ، ایک ڈیل پر رضامندی کا اظہار کر دیا، کیونکہ ایکسچینج ہوئے تھے نوٹس پہلے بھی۔ شہباز شریف نے فوراً ٹویٹ داغ دیا، ہمارے وزیر اعظم نے، اور نے کہا کہ ٹرمپ صاحب آپ ڈیڈ لائن میں توسیع کیجئے۔ ابتدا میں ایران کہا جاتا ہے کہ اس ڈیل میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن چین نے آخری لمحوں میں ایران پر زور دیا کہ وہ ڈیل قبول کرے، جبکہ روس وہ اوکے تھا، ٹھیک تھا کہ اگر ایران مسترد بھی کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ تمام ممکنہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد مجتبیٰ خامنہئی انہوں نے ڈیل قبول کر لی۔ ایران 2 ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دے گا جہازوں کو۔ امریکہ ایران پر بمباری روک دے گا۔ ٹرمپ ایران کے 10 نکاتی امن منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے سے، جو کہ 3 ہفتے کا سٹانس تھا ٹرمپ کا، اس سے رات کو پوری کی پوری سویلائزیشن تباہ کرنے تک، اور اس کے بعد آج ایران کے امن منصوبے کو اس پر جائزہ لینے تک کا یہ جو سٹانس ہے ٹرمپ کا، یہ ایک بہت بڑا لمبا سفر ہے، اور اس میں بہت کلیدی کردار ہے پاکستان کا، پاکستان کے سفارتکاروں کا، پاکستان کی لیڈرشپ کا، سیاسی کا بھی اور فوجی کا بھی، جس کے لیے وہ داد کے مستحق ہیں، تعریف کے قابل ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہانی کہ دونوں فریق جو ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے ٹائم بائی کیا ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود بڑی تعداد میں امریکی طیارے مشرق وسطی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر پرواز بھر رہے ہیں، ممکنہ طور پر مزید میزائل لے کر انٹرسیپٹرز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ B-52 بمبار طیارے بھی برطانیہ سے پرواز بھر چکے ہیں۔ طے یہ پایا ہے کہ جمعۃ المبارک 10 تاریخ کو اسلام آباد پاکستان میں امریکی نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر یہ امریکہ کی نمائندگی کریں گے، اور ایرانی وفد جس کی قیادت عباس عراقچی کریں گے، ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے پاکستان اسلام آباد میں۔ اب ان مذاکرات میں کیا ہوتا ہے یہ تو دیکھنے کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ 10 نکات کیا ہیں جو ایران نے پیش کیے۔ اس کے جواب میں ٹرمپ نے کیا کہا، ایران کی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس سارے سیناریو میں ایران اور امریکہ
دونوں کہاں کھڑے ہیں, اس جنگ کے بعد کون اسٹرانگر پوزیشن میں ہے, کون ویکر پوزیشن پہ ہے, اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے, ہڈ حرام جو نتن یاہو ہے اس کا ایم کیا ہے, وہ لبنان میں کیا کر رہا ہے, لبنانیوں کا کیا حال ہے, مشرق وسطیٰ کا کیا حال ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کی بہت ریزرویشنز ہیں, وہ کیا ہیں. ایسے میں پاکستان کی سفارتکاری کی بات کرنی بہت ضروری ہے, اور پاکستان کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو اس کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں, خصوصی طور پر ہندوستان, اسرائیل جو ان کا نیکسس ہے ہیگزاگون کا, ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر, اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. تو حضور 10 نکات کیا ہے جو ایران نے پیش کیے ہیں. امریکہ اس بات کی کمٹمنٹ دے کہ اگریشن یا جارحانہ اقدام نہیں کیے جائیں گے, آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول جاری رہے گا, ایران کے جوہری افزودگی یعنی کہ جو انرچمنٹ کے حقوق ہیں ان کو قبول کیا جائے گا, تمام بنیادی پابندیاں جتنی پرائمری سینکشنز وہ ختم کی جائیں گی, تمام سیکنڈری سینکشنز ان کو بھی ختم کیا جائے گا, ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادیں ختم کی جائیں گی, ایران کے خلاف بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنر کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا, ایران کو جنگ میں ہونے والے نقصان کا ہرجانہ وہ ادا کیا جائے گا, خطے سے امریکہ کے جنگی دستوں کا انخلاء ہوگا, تمام محاذوں پر جنگی کارروائیوں کا خاتمہ بشمول لبنان کے. یہ 10 نکات امریکہ تک پہنچائے گئے. اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ درخواست کی کہ جناب آپ یہ جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس کو 2 ہفتے تک مؤخر کر دیجئے. اس کے جواب میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر جن نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آج رات ایران کے خلاف روانہ کی گئی تباہ کن فورس کو روکا جائے, اور اس شرط کے ساتھ کہ اسلامی جمہوریہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل, فوری اور محفوظ انداز میں کھلے رکھے گا, سیف اوپننگ کو قبول کرے گا, میں ایران پر بمباری اور حملہ 2 ہفتوں کی مدت کے لیے معطل کرنے پر رضامند ہوں. یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی. میں یہ اقدام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم پہلے ہی اپنے تمام فوجی اہداف پورے کر چکے ہیں اور ایران کے ساتھ طویل المدت امن کے بارے میں نیز مشرق وسطیٰ میں امن کے بارے میں ایک واضح اور حتمی معاہدے کی طرف آگے بڑھے ہیں. ہمیں ایران کی طرف سے 10 نکاتی تجویز ملی ہے اور ہمارا یقین ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے. ماضی کے تنازعات سے متعلق تقریباً تمام نکات امریکہ اور ایران کے درمیان طے ہو چکے ہیں, تاہم 2 ہفتوں کی مدت اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کافی ہوگی. امریکہ کی جانب سے صدر کے طور پر اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس طویل المدت مسئلے کو حل کے قریب لانے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے. اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ. یہ جناب ٹرمپ نے اس کے بعد ٹویٹ کی جس سے یہ پتا چلا کہ جناب اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے. اس کے بعد عباس عراقچی کا جی ایک خط منظر عام پر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے میں اپنے محترم بھائیوں پاکستان کے معزز وزیر اعظم جناب شہباز شریف اور معزز فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کا خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی بے لوث اور مسلسل کوششوں کی قدر کرتا ہوں. اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ کے ذریعے کیے گئے بھائی چارے کے مطالبے کے جواب میں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکی فریق نے اپنی 15 نکاتی تجویز کی بنیاد پر مذاکرات کی درخواست کی ہے, نیز امریکی صدر کی جانب سے یہ اعلان کہ ایران کی 10 نکاتی جو تجویز ہے اس کے عمومی فریم ورک کو مذاکرات کی بنیاد بنایا جائے گا. میں ایران کی جانب سے اعلیٰ ترین قومی سلامتی کونسل یعنی کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جائیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج اپنی دفاعی کارروائیاں معطل کر دیں گی. دوسرا, 2 ہفتوں کی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ گزرگاہ ایران کی مسلح افواج کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ممکن ہوگی اور تکنیکی حدود و قیود کو مد نظر رکھا جائے گا. سید عباس عراقچی, وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ ایران. اچھا, اس کے بعد ابھی بات ہوئی ہے ایران کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کچھ کلیدی نکات ان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بارے میں انہوں نے پیش کیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی ضرور سن لیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ایران اس وقت کس پوزیشن پہ کھڑا ہے اور امریکہ اس وقت کس پوزیشن پہ کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی دشمن کو ایرانی قوم کے خلاف اپنی بزدلانہ, غیر قانونی اور مجرمانہ جنگ میں ایک ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایران نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے اور مجرم امریکہ کو اپنے 10 نکاتی منصوبے کو قبول کرنے پر مجبور کیا ہے.
ایران اور مزاحمت نے تقریباً مکمل طور پر خطے میں قائم دشمن کی فوجی مشین کو تباہ کر دیا. دشمن کی طرف سے برسوں میں اس جنگ کے لیے خطے کے گرد بنائے اور تعینات کیے گئے وسیع انفراسٹرکچر اور تنصیبات پر کاری اور گہری ضربیں لگائی گئیں. ایران اب تک امریکی صدر کی طرف سے دی گئی متعدد ڈیڈ لائنز کو مسترد کرتا آیا ہے اور مسلسل یہ بات واضح کی ہے کہ دشمن کی کسی بھی قسم کی ڈیڈ لائن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس حکمت عملی کے ساتھ اور ملک کے اندر قائم ہونے والی بے مثال سیاسی و سماجی یکجہتی کی بنیاد پر ایران اور مزاحمت نے امریکہ اور صہیونی رژیم کے خلاف تاریخ کی سب سے بھاری ہائبرڈ جنگوں میں سے ایک شروع کی اور اس مدت میں اس تصادم کے لیے طے کیے گئے تمام اہداف حاصل کیے. اعلیٰ ترین رہبر مجتبیٰ خامنہئی کی بصیرت اور اعلیٰ ترین قومی سلامتی کونسل کی منظوری کے مطابق تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے. ایران نے لبنان، عراق، یمن اور مقبوضہ فلسطین میں مزاحمتی محاذ کے بہادر مجاہدین نے گزشتہ 40 دنوں کے دوران دشمن پر ایسے وار کیے جنہیں عالمی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر پائے گی. اور آگے جو بات کر رہے ہیں وہ قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جمعۃ المبارک 10 اپریل کو اسلام آباد میں شروع ہوں گے. امریکی فریق کے ساتھ مکمل عدم اعتماد کے ساتھ گفتگو ہوگی اور ایران ان مذاکرات کے لیے 2 ہفتے کی مدت مختص کرے گا. یہ مدت باہمی رضامندی سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے. ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور دشمن کی طرف سے معمولی ترین غلطی کی صورت میں اسے مکمل طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا. اچھا حضور، اگر آپ یہ 10 پوائنٹس دیکھیں، عراقچی صاحب کا خط دیکھیں، ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھیں اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے یہ جو انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی ٹون، ان کا لہجہ چیک کریں، اس سچویشن کا بغور مطالعہ کریں، تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ایران جو جنگ سے پہلے اپنی جوہری کیپیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے سویلین مقاصد کے لیے نیگوشیٹ کر رہا تھا، ایک ڈیفینسو پوزیشن میں تھا، 30 سال کی پابندیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی پابندیوں کا مارا ہوا ملک، جس میں 1 ماہ پہلے تک بدترین مظاہرے ہو رہے تھے، معاشی عدم استحکام عروج پر تھا، موساد اور CIA کے آپریٹیوز کی بھرمار تھی، ملک کے اندر امن و امان کی بہت بڑی سچویشن کریٹ ہو چکی ہوئی تھی، لیڈران کی ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کی جا رہی تھی، اور وہ جنگ سے پہلے مذاکرات میں بہت سی شرائط ماننے کو تیار تھا. وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، بس مجھے سویلین مقاصد کے لیے بس یہ تھوڑی سی دے دو. آبنہ ہرمز تو سین میں بھی نہیں تھا، کھلا ہوا تھا، اس پر زبردستی جنگ مسلط کر دی گئی. رجیم چینج کریں گے، جوہری کیپیبلٹی ختم کریں گے، ہم نیست و نابود کر دیں گے، ہم سینڈو ہیں، ہم ہرکولیز ہیں، ہم پہلوان ہیں، ہم بدماش ہیں. اب کیا ہوا ہے؟ اب وہی ایران ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ رجیم اور جوہری ہتھیاروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایران نے مذاکرات کے اب جو بات ہو رہی ہے اس میں ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ترپ کا پتا ہے جس کا نام ہے آبنہ ہرمز. امریکہ کو ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، عسکری میدان میں بھی، سفارتی میدان میں بھی. اس کے جہاز تباہ ہوئے ہیں، وہ خلیجی ممالک کو ڈیفینڈ کرنے میں وہ ٹوٹلی فیل ہوا ہے، اس کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، اس کا بحری بیڑا، اس کے اندر فالٹ آ گیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دوسرا بحری بیڑا بھاگ کے اس کو پتہ نہیں اتنی دور بھیج دیا. باتیں کرتے رہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ F-15 گرا اور ہم 2 پائلٹس کو لینے گئے، وہ بھی کہانی کچھ اور تھی. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی آڑ میں ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو ہم حاصل کر لیں، ان کو تباہ کر لیں، اور اسی چکر کے اندر پھر ان کے یہ اتنے جہاز اور ان کے ڈرونز اور ان کے ہیلی کاپٹرز اور C-130s اور A-10s یہ سب کے سب تباہ ہوئے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہوئے، بلیک ہاکس یہ سب تباہ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی تعداد میں تھوڑی آتے ہیں ایک بندے کو لینے کے لیے. انہوں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا اور اس میں بھی مار کھا لی. عسکری میدان میں منہ کی کھائی ہے، سفارتی میدان میں بھی منہ کی کھائی ہے. اور اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے ایران کو مشرق وسطیٰ کی ایک سپر پاور اور دنیا کا ایک میجر پلیئر بنا دیا ہے. اس کی ٹون میں نے آپ کو سنا دیا. دیکھیے، ایران اس وقت دنیا کی معیشت کے ایک اہم ترین چوک پوائنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، جو پچھلے 47 سال کی کشیدگی کے دوران اسے کنٹرول نہیں کر رہا تھا. اس سے پہلے ایران نے کبھی آبنہ ہرمز کو بند نہیں کیا تھا. پھر اس کے علاوہ
ایران جوہری پروگرام جاری رکھے گا. یہ نقطہ بھی 10 نکات میں شامل ہے. اگر ایران جوہری پروگرام جاری رکھے, آبنائے ہرمز پر بھی اس کا کنٹرول ہو, تو وہ علاقے میں اور بین الاقوامی سطح پر ایک کی پلیئر ہوگا, پہلے سے بہت زیادہ مضبوط. بالخصوص آبنائے ہرمز کی وجہ سے ایران اس پر کنٹرول برقرار رکھے گا. اس سے پہلے کی مثال میں آپ کو بتا دوں, ایک مونٹرو معاہدہ ہوا تھا. یہ 1936 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹرو میں طے پایا تھا. یہ معاہدہ ترکی کو اس کی جو 2 آبنائیں ہیں ان کے اوپر باسفورس اور ڈارڈینلس, ان پر کنٹرول دیتا ہے ترکی کو. یہ دونوں آبنائیں بحرۂ اسود اور بحرۂ روم میڈیٹرینین کو آپس میں ملاتی ہیں. اس معاہدے سے پہلے 1923 کے لوزان معاہدے میں ان آبناؤں کو غیر مسلح ڈی ملٹرائز کر دیا تھا, اور ایک بین الاقوامی کمیشن تھا جس کے ذریعے اس کا انتظام سنبھالا جاتا تھا. 1930 کی دہائی میں یورپ میں جنگ کا خطرہ بڑھنے لگا. اٹلی نے یونان کے کچھ جزیروں پر حملہ کیا تو ترکی نے کہا جناب کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. مونٹرو معاہدے نے ترکی کو یہ حق دیا کہ وہ ان آبناؤں کو دوبارہ مسلح کر سکتا ہے, اور جنگ کے وقت یہ فیصلہ وہ کرے گا, ترکی کرے گا کہ کون سے جنگی جہاز ان آبناؤں میں سے گزر سکتے ہیں, کون سے نہیں گزر سکتے. البتہ امن کے وقت تمام تاجر جہاز جو مرچنٹ شپس ہیں ان کو مکمل آزادی ہے, وہ بغیر رکاوٹ کے آ جا سکتے ہیں. لیکن جو جنگی جہاز ہیں وہ بھی گزر سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپر وزن کا, ساخت کا, ان کی ڈائمنشنز کا, تعداد کا, کس طرح کا اسلحہ لے جا رہے ہیں, کس طرح کے ہتھیار ان پر نصب ہیں, اس پر کچھ پابندیاں ہیں, اور یہ ترکی فیصلہ کرتا ہے کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. تو یہ ایک پہلے کا ماڈل موجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر مونٹرو کنونشن پلس کا سوچ رہا ہے. وہ عمان کے ساتھ مل کر یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور ایران کی پارلیمنٹ نے اس کے لیے قانون منظور کر رکھا ہے کہ ہر جہاز سے $20 لاکھ $2 ملین وصول کیے جائیں گے. عام طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہوتی ہے. جی حساب لگا لیں, اور جو جے پی مارڈن ہے اس نے حساب لگایا ہے کہ اس سے ایران کے لیے تیل کی آمدن جو تقریباً 50 سے 60 ارب ڈالر ہے, اس کے علاوہ تقریباً 90 ارب ڈالر اضافی آمدن بنتی ہے آبنائے ہرمز سے صرف. اور اچانک ایران سعودی عرب کے بعد مشرق وسطیٰ کا دولت مند ترین ملک بن جائے گا. ایک ملٹری پاور ہوگا جس کے پاس میزائل ہیں, جس کے پاس ڈرونز ہیں. یعنی آپ نے ایک ایسے ایران کو جو کمزور تھا اور جس کا جوہری پروگرام بہت ہی محدود تھا, ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا, اب آپ نے آبنائے ہرمز کا اس کو کنٹرول دے دیا ہے, جس سے اسے بے پناہ نئی آمدنی بھی ملے گی, اور ساتھ جوہری ذخائر بھی ہیں, ایک مضبوط فوج بھی ہے, اس کے پاس ڈرونز بھی ہیں, اس کے پاس میزائل بھی ہیں. تو یہ ساری کہانی آپ کو کیا بتاتی ہے کہ پہلے ایران کہاں تھا اور اب ایران کہاں ہے؟ پہلے امریکہ کس پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا تھا اور اب کس پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہے. تو اس سے آپ کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کی صرف ہار ہی ہار ہوئی ہے اور ایران کی واضح فتح ہوئی ہے. یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے تناظر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری کہانی ہے, اس میں کیا کہانی بنتی ہے. لیکن اب آتے ہیں ایک اور شیطان کی طرف, ابلیس کی طرف, اسرائیل کی طرف. اچھا, اسرائیل اور لبنان کی جو کہانی ہے نا, یہ سمجھنی بہت ضروری ہے. دیکھیے, نیتن یاہو نے اسرائیل کی اعلیٰ سطحی حکام کو بتایا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف فوجی کارروائیاں نہیں رکیں گی, چاہے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو بھی جائے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں کو یہ بھی بتایا کہ مستقبل میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا کوئی بھی معاہدہ لبنانی محاذ پر لاگو نہیں ہوگا. ایران نے واضح طور پر کسی بھی جنگ بندی کی یہ شرط رکھی تھی کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملوں کا خاتمہ ہوگا. رائٹرز کے مطابق تہران مارچ کے وسط سے ثالثوں کو یہ بات بتاتا آ رہا ہے کہ وہ ایسے معاہدے کا خواہاں ہے جو اسرائیل کی حزب اللہ پر کارروائیوں کو بھی روک دے, جبکہ پاکستان اور امریکہ اس تاثر کے حامل رہے ہیں کہ لبنان بھی اسی معاہدے کا حصہ ہے. لبنانی حکام کے مطابق لبنان میں اس تنازع کے نتیجے میں کم از کم 1,500 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جن میں کم از کم 125 سے 150 بچے شامل ہیں. 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. آپ سوچئے ذرا, غزہ کو ملا کر اگر میں دیکھوں تو 60 لاکھ افراد ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں. غزہ میں 70,000 شہادتیں پہلے کر چکا یہ اسرائیل, اور اسرائیل نے لبنان بارڈر سے 30 کلومیٹر اندر, جو ساؤتھ آف لبنان ہے, 30 کلومیٹر اندر واقع جو لطانی دریا ہے, 30 کلومیٹرز ان دا ڈیپتھ, وہاں تک اسرائیل نے قبضہ کر لیا. وہ کہتا ہے جی یہ میری بفر زون ہے.
وہ صرف اور صرف اپنا علاقہ بڑھا رہا ہے, پورا علاقہ فلیٹ کر رہا ہے, پل توڑ دیے ہیں, پل گرا دیے ہیں تاکہ لوگ ایک طرف سے دوسری طرف آ ہی نہ سکیں. اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو ایران کے ساتھ جنگ بندی کو لبنان پر نافذ کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنگ دو الگ محاذوں پر جاری رہے گی. اب نیتن یاہو کے اس ملعون کے اس اعلان کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نیتن یاہو ایران کے ساتھ جنگ بندی کو لبنان پر نافذ کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جنگ دراصل دو الگ محاذوں پر جڑی جا رہی ہے. ایک طرف اسرائیل اپنی شرائط لکھ رہا ہے اور دوسری طرف تین ممالک کے ثالثین کی انڈرسٹینڈنگ اس کے ٹوٹلی برعکس تھی. ایران، پاکستان اور امریکہ کی وہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ دونوں جگہوں پر بند ہوگی. اب یہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ کیا ایک جنگ میں جنگ بندی یا جو وقفہ دیا جا رہا ہے وہ دوسری جنگ کے لیے بھی کوئی معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اب یہ بہت ہی فریجائل پوائنٹ ہے, بہت ہی فریجائل پوائنٹ ہے. اس پہ ایران کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے, کیا یہ ڈیل بریکر بن جائے گا؟ اور اسرائیل جو ہے اور نیتن یاہو جو ہے ملعون, وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس خطے میں امن نہ آئے. وہ چاہتا ہے مشرق وسطیٰ کے خلیجی ممالک کو بھی میں تباہ کرتا رہوں, ایران کو بھی میں تباہ کرتا رہوں, اپنا علاقہ بڑھاتا رہوں. اس کو تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا, اس کا عیاشی ہوئی ہوئی تھی صرف اس وجہ سے کہ ایپسٹین فائل کا مارا چچا ٹرمپ جو ہے, باولا ٹرمپ, وہ اس کی مٹھی میں تھا. بہرحال اس میں آگے چل کے تجزیہ کرتا ہوں. ابھی تھوڑا سا میں مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کی بات کر لوں. دیکھیے مشرق وسطیٰ اور خلیج کی جو ممالک ہیں ان کو پاکستان نے آن بورڈ لے رکھا تھا. اس پورے تنازع کے دوران بیک ڈور چینل کے ذریعے ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان پاکستان ایک پل کا کردار ادا کرتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ خلیجی ممالک براہ راست اس جنگ کا حصہ نہیں بنے. اسی وجہ سے انہوں نے ریسٹرین شو کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلیجی ممالک کے خدشات نہیں ہیں, ان کے خدشات ہوں گے. ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکی فوج مشرق وسطیٰ سے چلی جائے, لیکن یہ فوج دہائیوں سے خلیجی ممالک کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے, نہ امریکہ اس پہ مانے گا, نہ خلیجی ممالک ایران پر اتنا اعتبار کریں گے, کیونکہ اس جنگ کے بعد ایران اس علاقے کا مضبوط ترین ملک ہوگا, معاشی طور پر بھی, عسکری طور پر بھی, جس کے پاس شاید نیوکلیئر پاور بھی ہو. اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس ایران نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں, اس نے ہمارے اوپر میزائل کے حملے بھی کیے ہیں, اس نے ہمارے اوپر ڈرون کے حملے بھی کیے ہیں. پھر تاریخی طور پر ان کے اختلافات رہے ہیں, ایک سنی شیعہ ڈیوائیڈ بھی ہے. خلیجی ممالک ایران پر پورا بھروسہ نہیں کریں گے, شاید تھوڑا سا بھی نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں ایران کا لہجہ پہلے ہی سے بدلا ہوا ہے. ایک پروفیسر ہیں, پروفیسر محمد مرندی, یہ ایرانی نژاد امریکی اسکالر ہیں, امریکہ میں ہی پیدا ہوئے اور اینالسٹ ہیں, اور ان کو اکثر بلایا جاتا ہے CNN میں یا PS مورگن یا باقی لوگ بلاتے ہیں. ان کا کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اور ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا موجودہ رویہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا بعد از جنگ. یعنی ان کی یہ جو اسرائیل نوازی ہے اور اسرائیل کے ساتھ ان کی الائنڈ پالیسی ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہوگی. اب یہ آپ لہجہ دیکھیے, یہ پہلے ہی بہت بڑی دھمکی بن جاتی ہے جو خلیجی ممالک کو مزید ڈرائے گا, اور یہ ان کو شاید منظور نہیں ہوگا. اور اگر امریکہ جاتا ہے تو اس خلا کو پر کون کرے گا؟ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی پاکستان. میرے خیال میں ایک آپشن یہ ہے کہ پاکستان, ترکی, مصر, ان کی کوئی ایک مشترکہ فوج ہو جو اس علاقے کی حفاظت کرے. لیکن ہر ملک کا اپنا فیصلہ ہوگا, ہر ملک دوسرے ملک کو ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. جس طرح UAE نے جا کر ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, پاکستان کے کہنے پر انہوں نے ایران کو جوابی حملے نہیں کیے, وہ اس جنگ کا براہ راست حصہ نہیں بنے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدشات پورے کے پورے اور تمام پوائنٹس اس طرح کے ہیں, ایک سخت قسم کا تناؤ ہے ان کے آپس میں. جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ مزید بڑھ جائے گا, اور ایران ایک بہت زیادہ پوائنٹ آف سٹرینتھ سے بات کرے گا جو باقی کے خلیجی ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے یہ بھی ایک مشکل بیچ میں پڑے گی. پاکستان نے ان کو ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے, اور پاکستان کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے تو سلام پاکستان, سلام آپ کے سفارتکاروں کو, سلام آپ کی سیاسی اور فوجی قیادت کی کاوشوں کو. یہ واقعی قابل تعریف ہیں. دونوں ممالک نے, امریکہ اور ایران نے, پاکستان کے کردار کی اور نام لے کر پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی ہے. پاکستان کا کردار بہت ہی مثبت رہا ہے. ہم نے مخلصانہ کوششیں کی ہیں, مقصد صرف اور صرف امن تھا, انسانی جانیں بچانا, اپنے برادر مسلم ممالک اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بچانا. اور الحمدللہ
اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا ہے اور ہمیں عزت دی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک ہر چیز میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تمام کے تمام فیصلے اس کے ہیں. اور یہی میں بنیان المرصوص میں بھی کہتا تھا اور یہی میں آج بھی کہتا ہوں کہ عزتیں دینے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ صرف کوششیں کر سکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے. الحمدللہ. پاکستان نے صرف روابط ہی قائم نہیں کیے، پاکستان نے گارنٹیز بھی دی ہیں دونوں اطراف کو، کیونکہ بہت زیادہ ایک خلیج ہے، فقدان ہے اعتماد کا. 2 دفعہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو وہ کیسے اعتبار کر لیتے؟ اور امریکہ کی اپنی انہوں نے خیالی دنیا بنائی ہوئی کہ ایران ایسا ہے، ایران ایسا ہے، ایران ایسا ہے. وہ آگے سے منہ توڑ کے جواب دیتے ہیں، اس کی انہیں عادت نہیں ہے. تو اعتماد تو بالکل صفر تھا. تو پاکستان نے گارنٹیز دی ہیں دونوں کو، صرف بات چیت نہیں کرائی، پیغام رسانی نہیں کی ہے، گارنٹی دی ہے، بہت محنت کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے. آگے اب دیکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب سے یہ شروع ہوا ہے تنازع کہ پاکستان ایک ٹائٹ روپ پر چل رہا تھا. ایک طرف ہمارا ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، ساتھ ایک طرف ہمارا بارڈر ایک ہے ایران کے ساتھ، مسلمان بھائی ہے ہمارا، پھر اہل تشیعوں کی دوسری بڑی جو پاپولیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے. ایک اتنی ٹائٹ روپ تھی جس کو پاکستان نے اتنے اچھے طریقے سے بیلنس کیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. میں شروع سے اس بات کی تعریف کرتا آ رہا ہوں. میں بیجا تعریف نہیں کرتا جہاں کسی کی بنتی ہے، لیکن وہاں پر کنجوسی کرنا بھی بدنیتی اور بددیانتی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر بنتی ہے، میں ضرور کہوں گا ویری ویل پلیڈ. یو ڈیزرو آل دا ایکلیڈس اینڈ آل دا پریز، یو ڈیزرو اٹ. اچھا، اس کے بعد جب یہ ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد پوری دنیا کو جو ایک تشویش تھی تیل کی قیمتوں کی، وہ ایک دم سے اس میں واضح کمی آئی ہے. 110 سے $93 فی بیرل کے اوپر برنٹ کروڈ آئل چلا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. تیل کی قیمتوں میں اس کے بعد کچھ کمی آئے گی. اب اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کل سے کم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ 2 ہفتے چلیں گے. اس کے بعد اگر پائیدار امن آ جاتا ہے، اپنا ہرموز کھلا رہتا ہے، تب بھی 2 سے 2.5 ماہ 3 ماہ لگیں گے کہ چیزیں ریگولیٹ ہوں، کیونکہ بہت سے جہاز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ ٹریفک کلیئر ہوگی، وہ جا کے اپنا ڈمپ کریں گے، ان لوڈ کریں گے، پھر دوبارہ آئیں گے. جب تک ایک سائیکل شروع نہیں ہوتا دوبارہ سے، تب تک وقت لگے گا. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ قیمتیں دوبارہ نارمل ہونے میں، ویسے تو پاکستان ہے، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑا ہوا پیٹ اور بڑا ہوا ریٹ واپس کبھی نہیں جاتا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم کریں تو، اور اصولی طور پر ایسا ہو جانا چاہیے کہ اگلے 2 سے 2.5 ماہ کے اندر پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو جانی چاہیے. اب آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ. دیکھیے، یہ وقت بہت کرٹیکل ہے، جنگ بندی انتہائی فریجائل ہے. اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، لبنان میں جنگ بندی سے انکار کر رہا ہے، اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، this shows that between Israel and US, who is the master and who is the slave. صاف پتہ چل رہا ہے کہ آقا اسرائیل ہے اور غلام امریکہ ہے. وہ اپنی لان موئنگ اسٹریٹجی برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جا کے بمباری کرے، پھر واپس آ جائے، پھر کچھ مہینوں کے بعد جائے. جو اس نے غزہ میں کیا تھا وہ چاہتا تھا اسی طرح جاری رکھے. ایران کہتا ہے میں یہ نہیں ہونے دوں گا. اس کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ ایران کے اوپر تو فی الحال بات نہیں کر رہا، لیکن اور اس نے ایران کے اوپر فوکس رکھا بھی نہیں ہوا تھا. ایران پہ امریکہ کر رہا تھا. اس نے اپنا فوکس لبنان میں رکھا ہوا تھا، اور اس نے ساؤتھ لبنان میں قبضہ کر لیا اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا، اور وہ کہتا ہے میں بمباری جاری رکھوں گا. یہ ایک اس نے بہت بڑی پخ ڈال دی ہے بیچ میں، ایک نئی کہانی کریٹ کر دی ہے، جس سے یہ پورے کی پوری جو ایک کاوش ہے کہ امن قائم ہو، یہ سیبوٹاج ہو سکتی ہے. اسرائیل کو صرف اتنا ہے جی کہ گریٹر اسرائیل کی طرف ایک قدم تو بڑھے، کچھ تو ملے. بے شک وہ 30 کلومیٹر لبنان کے اندر جائے، کیونکہ اس نے تو بہت بڑا خواب دیکھا ہوا ہے، کہاں نیل سے فرات تک کا. تو کہتا ہے چلو یہ 30 کلومیٹر تو پہلے ملے نا، یہ تو میں لے لوں، ٹھیک ہے. اور وہ مزید حملے کہتا ہے جی میں جاری رکھوں گا. اب سوال یہ ہے، $1 ملین کویسچن اس کہ ایسے میں کیا ایران مذاکرات میں آگے بڑھے گا؟ کیا ایران کو یہ قابل قبول ہوگا کہ لبنان میں یہ جنگ جاری رہے اور ایران میں بند ہو جائے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ خلیجی ممالک کی اپنی ریزرویشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا جنگ بند ہونے کے بعد ایران ایک اتنا اسٹرانگر ایران، وہ کہتا ہے امریکہ بھی چلا جائے تو پھر وہ کس کے رحم و کرم پہ ہوں گے. ان کی ایک اپنی ریزرویشنز ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کی ریزرویشنز پھر امریکہ کے موڈ کو پروپیل کریں گی کہ وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. دس از آلسو ویری کریٹیکل پوائنٹ. اس کے علاوہ ہندوستان ہے جی، بالخصوص نندو ہے، اس کا گودی میڈیا ہے، وہ دلالی کا مال جے شنکر ہے جو اسرائیل کے ہیگزاگون نیکسس کا حصہ ہیں، اور پاکستان مسلمانوں اور اسلام سے نفرت کی وجہ سے وہ اس سارے کے سارے جو ہمارا یہ پروسیس چل رہا ہے پیس کا، اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ورلڈ ہیز ٹو بی ویئر آف سچ ہیٹ اینڈ وار مانگرز. امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی ایک خوش آئند واقعہ ہے، اور جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہاں ضرور دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خلوص دل سے ایک بار پھر سلام. لیکن اس جنگ بندی کو مکمل امن نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ یہ بہت فریجائل ہے، اور یہ امن نہیں ہے. یہ فی الحال آپ سمجھ لیجئے کہ جنگ رکی ہوئی ہے، ایک پاز ہے، اور یہ انتہائی فریجائل ہے، بہت نازک ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بیچ میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس کو ایک طرف نارتھ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، ساؤتھ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. کامیابی بھی مل سکتی ہے، ناکامی بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو اقوام عالم کو، امریکی عوام کو، امریکی کانگریس کو، پوری دنیا کو، یونائٹڈ نیشنز کو احتساب کرنا ہوگا اس کا جو تہذیب فنا کرنے کی بات کر رہا تھا، اس ملعون نتن یاہو کا جو ابھی بھی سویلینز پر بم گرانے، سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے، ان کو گھروں سے بے گھر کرنے سے باز نہیں آ رہا. یہ کوئی بھول نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، نسل کشی کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں. اس سوچ کو جب تک نہ بدلا جائے ایسی جنگیں ہوتی رہیں گی، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، اور پائیدار امن صرف اور صرف خواب رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.